ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ جو ہے وہ اس ٹائم ہر ایک کے ذہنوں پہ سوار ہے. پوری دنیا جو ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ یہ جو جنگ ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے. لیکن جو پاکستانی ہیں وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو پراکسیمیٹی ہے ود ایران پاکستان کی وہ ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو تیل کی ضروریات ہیں ان کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ گلف اسٹیٹ سے ہے، اور گلف اسٹیٹ سے جو تیل آتا ہے وہ آبنائے ہرمز، اسٹیٹ آف ہرمز کے تھرو ہوتا ہے. اور اس پہ جو ہے اس ٹائم ایک بلاکیٹ کی سی صورتحال ہے. ایران نے وہاں پہ ایک بلاکیٹ لگایا ہوا ہے، ایک ان اناؤنس بلاکیٹ لگایا ہوا ہے. آل دو کہ کچھ شپس جو ہیں وہ پاس ہو رہی ہیں اس سے، کچھ 2 ممالک کے ایران نے شپس کو آنے جانے کی اجازت دی ہوئی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. لیکن پھر بھی ایک جو سپلائی چین ہے وہ ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ پہلے 55 روپے بڑھ چکی ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ 2 سے 3 دفعہ جو ہے اس نے یہ اضافہ جو ہے عوام پہ پاس آن نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے اوپر یہ بوجھ لیا ہے. اس ساری اس میں جو ہے پاکستان بڑی شدت سے چاہتا ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد اختتام پذیر ہو، اور اس کے لیے پاکستان اب بھرپور سفارتی کوششیں بھی کر رہا ہے. اور پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان جو ہے وہ مرج ہوا ہے ایک آن دی ورلڈ اسٹیج ایز دی چیف. کچھ لوگ اسے فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے میڈیٹر کہتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، اب دونوں سائڈ جو ہیں دونوں ایران اور یو ایس دونوں سائڈ اس چیز کو کنفرم کر چکی ہیں کہ پاکستان جو میسیجز ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان پاس آن کر رہا ہے. اور اس کی جو ہم نے ایک پازیٹیو آؤٹ کم یہ دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا کہ جی ہم 5 دن کے لیے انہوں نے ایک جنگ بندی، ایک طرح کا سیز فائر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی انرجی انفراسٹرکچر پہ اٹیکس نہیں کریں گے. اور پھر اب انہوں نے اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے کچھ ٹائم کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دوران جو بات چیت ہے وہ جاری ہے، اور ہم مذاکرات میں پیش رفت کر رہے ہیں. اور پھر پتہ چلا کہ جو پاکستان ہے، اسلام آباد جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم رول ادا کر رہا ہے. اور حتیٰ کہ خبریں آئی کہ اگر کوئی مذاکرات ہوئے ان پرسن بٹوین ایران اینڈ یو ایس، وہ اسلام آباد میں ہوں گے، اور اسلام آباد پہ سب کی نظریں ہیں. تکلیف کچھ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے، بالکل اس کی تکلیف نظر آ رہی ہے. ریجنل ایک ہمارے انڈیا نے سب سے پہلے کامنٹ کیا، انڈیا نے سب سے کامنٹ کیا، اور جب وہ کامنٹ مگر وہ بہت ہی جو سب سے زیادہ ان ڈپلومیٹک، بہت ہی ویری ان ڈپلومیٹک. بالکل جی، لینگویج کا استعمال واز ٹیریبل. اینڈ جو اور طریقہ ایس جے شنکر صاحب جن کے جو یہ بڑا پراؤڈ لیتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی سیزنڈ ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں. ان کے فادر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ انڈین جو فارن سروس ہے اس کے آرکیٹیکٹ تھے. انہوں نے اس کو بنایا، اس کو سارا اس کی بنیاد ڈالی. ان کی طرف سے ایسی بات آنا بیڈ ٹیسٹ. ایگزیکٹلی. اور راہل گاندھی نے تو کہہ دیا ہے کہ the government is a failure when it comes to foreign policy. ایک چیز اور شاید وہ بھول گئے ایس جے شنکر صاحب کے، جب یہ یوکرین کی جنگ روس کے ساتھ شروع ہوئی تھی تب جو ہے مودی صاحب نے اس چیز کو بہت زیادہ ایک طرح سے فرانٹ کیا تھا کہ جی ہم جنگ رکوان رہے ہیں اور ہم میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور بعد میں جو ان کی الیکشن کیمپین تھی اس میں انہوں نے بہت ایڈس بھی بنائے تھے کہ جی مودی جی نے جنگ رکوا دی تھی. تو اس ٹائم ان کا رول کیا تھا؟ ہم تو وہ الفاظ یوز نہیں کرتے. بہرحال جو بھی جنگ رکوائے اس کے کردار ادا کرے، وہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہوتا ہے، اس کو سراہنا چاہیے. کہ ٹھیک ہے اگر آج آپ کا اس طرح سے رول نہیں بن رہا تو آپ اس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں ان کا میڈیا تو فوراً جمپ اپ ہو گیا اس چیز کے اوپر کہ کیسے ہو سکتا ہے. خیر ہم اس پہ بٹ آئی تھنک ایون مور سیریس جو ہوا ہے ڈیولپمنٹ وہ یہ کہ جو ایران میں اٹیک ہوا ہے آن دا پاکستانی ایمبیسی کے قریب جو ہوا ہے. آپ جب اس طرح کے رول کو ٹیک اپ کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ بہت سارے جو ہے نا مشکلات جڑی ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں. یہ جو ڈپلومیسی ہی بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے. اس ساری چیز کی جو کو سمجھنے کے لیے، اس کو سم اپ کرنے کے لیے، اس کو سمرائز کرنے کے لیے آج ہم نے ایک دعوت دی ہے ایک بہت ہی سینئر ڈپلومیٹ کو، رفعت مسعود صاحبہ کو، جو کہ پاکستان میں ایران کی سفیر رہ چکی ہیں، اور وہ پاکستان کی طرف سے ایران میں پہلی خاتون سفیر تھی، اور بہت اچھی طریقے سے ریجنل پالیٹکس کو سمجھتی ہیں. تو ان سے یہ ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے اور پاکستان کا جو رول ہے وہ کس طرح آنے والے دنوں میں مزید سامنے آئے گا. بہت شکریہ رفعت مسعود صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو میڈم ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جنگ جس سٹیج پہ آ گئی ہے اور جس طرح سے اسلام آباد کا کردار سامنے آیا ہے،
آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آگے مزید جائے گا جو ہے اس پاکستان کا کردار، اور کیا واقعی اسلام آباد میں مذاکرات ہو سکتے ہیں ایران اور امریکہ کے؟ جی السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنے اہم ویبینار پہ موضوع کیا ہے۔ ایکچولی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان ایک میڈیٹر کے طور پہ، ایک ثالث کے طور پہ سامنے آیا ہے ایران کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے جب سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات کچھ تھوڑے سے کشیدہ ہوتے تھے، تو پاکستان جو ہے نا، چونکہ پاکستان کے تعلقات سعودی عربیہ سے بھی بہت اچھے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں، تو ہم نے پہلے بھی جو ہے نا یہ رول ادا کیا ہے۔ لیکن ابھی اس وقت تو سچویشن کوئی تھوڑی سی مختلف ہے۔ مختلف اس طرح ہے کہ پہلے تو کوئی ایسا ایران پہ حملہ نہیں ہوا تھا، سعودی عربیہ اور ایران اس طرح کے دشمن نہیں ہیں، اس لیے ہم نے جو کردار اس وقت اپنا کیا تھا اس وقت، تو وہ اٹ واز مچ ایزیئر، اور تھوڑا سا ہمیں اتنا مشکل ہمارے لیے وہ نہیں تھا۔ دونوں ملک جو ہے نا وہ سمجھتے تھے کہ بھئی اس خطے میں امن ہونا چاہیے، اس خطے کے جو اپنے چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے نا ہمیں امن کرنا چاہیے، اور ہم مسلمان ملک ہیں، مسلمان ملک آپس میں کیوں لڑے۔ لیکن ابھی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے۔ مختلف اس لیے ہے، آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو حملہ ہوا ہے ایران پہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، جی تو وہ تو ایک نان او آئی سی ملک نے ایک او آئی سی ملک پہ جو ہے نا حملہ کیا ہے، ایک نان مسلم ملک نے مسلم ملک پہ حملہ کیا ہے، اور مسلم امہ کے لیے جو نا یہ ایک دھچکا ان کو لگا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ مسلمانوں نے یہ سوچا تھا، نہ اسرائیل نے، نہ امریکہ نے، کہ جس طرح کی ریزسٹنس ایران سے آئی ہے وہ اس طرح آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا بے شک رول بہت ہی اہم ہے اور مناسب بھی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، ایران کو جو امریکہ نے پوائنٹس دی ہیں، 15 پوائنٹس، جو کہ ہم نے رپورٹڈلی ہم نے ان کو کنوے کیا ہے، کیونکہ اس وقت ایران اور یو ایس کے خود سے تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اٹس آلویز تھرو اے تھرڈ پارٹی، اور میڈیشن ہو رہی ہے، تو ہم نے ان کو یہ فارورڈ کیے ہیں، بیسکلی وی ہیو ایکٹ ایز اے میسنجر۔ تو وہ جو 15 پوائنٹس ہیں وہ تو انہوں نے ریجیکٹ کر لیے ہیں، اور انہوں نے اپنے کچھ 5 پوائنٹس جو ہے وہ بھی امریکہ کو بھیجیں۔ اس وقت جو ہے نا دونوں پارٹیز جو ہیں، امریکہ اینڈ ایران، وہ اپنی ہارڈ لائن پوزیشن پہ ہیں، ان کی ریڈ لائنز آر ویری ویری کلیئر۔ اب ہم تو وی کین یوز آور گڈ آفیسز ود ایران، وی کین یوز آور گڈ آفیسز ود یونائٹیڈ اسٹیٹس، لیکن کچھ حد تک ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، یو سی، کیونکہ یہ جو دشمنی ہے ایران کی اور امریکہ کی، یہ آج کی دشمنی نہیں ہے، یہ صدیوں کی دشمنی ہے۔ یہ تو جس دن سے انقلاب آیا ہے 1979 سے ہی یہ دشمنی ایک لحاظ سے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایران کی پچھلی رجیم تھی شاہ کی، وہ پرو امریکن تھی اور پرو اسرائیلی تھی، اور جب یہ 79 میں یہ لوگ آئے، جو ابھی کی رجیم ہے، جو جب اسلامک انقلاب آیا، تو وہ پالیسی نے ٹوٹل 180 ڈگریز کا ٹرن لیا، اور وہ امریکہ کے خلاف ہو گئے اور اسرائیل کے خلاف ہو گئے۔ اور صحیح. اس میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ ایرانی اس وقت بھی اور اب بھی کافی حد تک جو پبلک ہے ایران کی، وہ اس پالیسی کو سپورٹ کرتی ہے۔ صحیح. دیکھیے، پبلک ہو سکتا ہے کہ ایران کی گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرتی ہو، چونکہ ان کی اکنامک سچویشن خراب ہے، سینکشنز کی وجہ سے ان کے جو اقتصادی حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں، تو اور پبلک ہو سکتا ہے اس کی ہی وجہ سے جو ہے نا ایرانی گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرے، لیکن ایرانی جو ہے اس وقت وہ امریکہ کی بھی حمایت میں نہیں ہے اور نہ اسرائیل کی حمایت میں ہے،
کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ ہی کی وجہ سے ان کے حالات ایسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, that's how they see it. اب یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. میرا خیال ہے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم زیادہ اس میں ایک پازیٹیو رول اس لیے نہیں پلے کر سکتے. اس کی وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ ہی از اے میوریک. مسٹر ٹرمپ آج کچھ کہتے ہیں, کل کچھ اور کہتے ہیں, پھر دوبارہ وہی پرسوں پہ وہی پرانی والی بات نکالتے ہیں, پھر کچھ چینج کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جنگ سے پہلے بھی مذاکرات ایران اور یو ایس کے ہو رہے تھے, اور وہ کامیابی کی طرف جا رہے تھے. ایران نے کافی باتیں مان لی تھی ان کی. تو ابھی بھی مجھے تو لگتا ہے جس طرح انگریزی کا ایک لفظ ہے روس, دس از بیسکلی اے روس, اے ڈسپشن. دس از ناٹ ٹرو. یہ ایک میرا خیال میں امریکہ از ناٹ سنسیئر in its efforts to talk to ایران. اور ایران جو ہے نا اب ٹرسٹ نہیں کرتا بالکل بھی امریکہ کو. But don't you think America is now going towards desperation کہ اب وہ اس کو کرنا پڑ رہا ہے انٹرنل پریشر کی وجہ سے؟ یہی وجہ ہے, اسی وجہ سے, بیکاز اسٹریٹس آف ہارموز جو ہے نا جب وہ بند ہوئے ہیں تو گلوبل اکانومی پہ اس کا اثر ہوا ہے. جس کی اب امریکہ کو تو ابھی آپ یہ سوال مجھ سے یہ پوچھیں کہ امریکہ نے بھلا یہ جنگ میں آیا کیوں. امریکہ کی اس میں اور اسرائیل کی جو ہے نا آبجیکٹیو یا ایجنڈا آن دس وار از ڈفرینٹ, اٹس ناٹ دا سیم. Yeah, that is true. امریکہ یو ایس جو ہے نا اس جنگ میں اس لیے آیا ہے کیونکہ وہ بیسکلی کنٹرول چاہتا ہے یہاں کے انرجی ریسورسز کا. ٹھیک ہے نا جی. ٹرمپ صاحب جو ہے نا بینگ اے بزنس مین اینڈ بینگ اے کنگلومریٹ, اس کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ وینزویلا کا میں نے تیل قابو کر لیا ہے, گلف کا میں نے تیل قابو کیا ہوا ہے. یہ ایک ملک ہے جس کے پاس بہت تیل ہے اور بہت انرجی ہے, اور اس تیل اور انرجی کا فائدہ چین اور روس اٹھا رہے ہیں, اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میں نہیں کنٹرول کر پا رہا. اس لیے میں ایران کو جو ہے نا چابی دیتا ہوں, نیوکلیر کی چابی دوں یا ریجیم چینج کی چابی دوں یا جو بھی کو میرے ہاتھ میں چابی ہے وہ میں دوں. اور میں بیسکلی امریکہ وانٹس کنٹرول اوور دی oil reserves, which by the way Iran has huge oil reserves. اگر آپ statistics دیکھیں تو وینزویلا کے سب سے بڑے oil reserves ہیں, اس کے بعد ایران کے ہیں. So you see, the Americans' agenda is totally economic, it's totally پیسہ. ٹھیک ہے. whereas اسرائیل کا ایجنڈا ٹوٹلی مختلف ہے. اسرائیل کو نہ پیسے میں انٹرسٹ ہے, نہ تیل میں انٹرسٹ ہے, نہ کوئی. اسرائیل اپنی بیسکلی کنٹرول چاہتا ہے اوور ایران. اٹ از پارٹ آف دا گریٹر اسرائیل امپیریلسٹ پالیسی. The Zionist narrative. ٹھیک ہے نا. اسرائیل ہمارا پڑوسی بننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ملے. بیسکلی وہ سارے اس خطے کو, اور یہ میں شروع سے بہت عرصے سے کہتی آ رہی ہوں کہ جو گریٹر اسرائیل کی جو امپیریلسٹ پالیسی ہے دیٹ از ویری ویری ڈینجرس فار اس آلسو. اور ہمیں اس چیز پہ غور رکھنا چاہیے, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ کہ اسرائیل بیسکلی فارس کو, ایران کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میری ادھر جو ہے نا کنٹرول ہو, میری اجاداری ہو, میرے مطلب کی حکومت ہو, یا میرا اپنا ڈائریکٹ کنٹرول ہو. آئی شوڈ ٹیک اوور ایران. So you see, these are two different objectives. اب ٹرمپ از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. اس لیے ٹرمپ کو تکلیف, پہلے تو اس کو خیر جس وجہ سے اس نے یہ شروع کیا وہ تو نیتن یاہو نے اس کو بلیک میل کیا, یا جو بھی کیا, اس پہ پریشر ڈالا, وہ کر لیا. لیکن جب اسٹریٹس آف ہارموز بند ہو گئے تو وہ تو گلوبل اکانومی پہ اس پہ افیکٹ ہو گیا نا. وہ مقصد جو ٹرمپ کا تھا وہ تو بالکل ہی ہٹ گیا نا, بیکاز ان کے تو شپس کسی بھی جگہ کے شپس نہیں پہنچ سکتے تھے. سو دیئرفور آپ کی بات صحیح ہے کہ ہی کیم انڈر پریشر, اور وہ تھوڑا سا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اچھا میں ان سے بات چیت کرتا ہوں. لیکن بات چیت کا بھی آپ دیکھیں نا, جو 15 پوائنٹس اس نے بھیجے ہیں, اوبیسلی ٹھیک ہے, اس نے ہر دفعہ ایسی نیگوسیشن میں ہوتا ہے کہ میکسیملسٹ پالیسی آپ اپنی دکھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اس نے 15 پوائنٹس بتائے اس میں بیسکلی اس کو تو پتہ ہے کہ ایران یہ چیز نہیں مانے گا. تو 15 پوائنٹس میں ہے کیا مس مسعود؟ وہ تو خیر آ گیا ہے نا اس میں سارا کہ جی اسٹریٹس آف ہارموز کو کھول دیں,
اور اس میں ایک چیز آئی ہے کہ جو کہ شاید ایران اس پہ غور کرے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسٹریٹس آف ہارموز کو کھولیں اور آپ جو ہے نا یہ جنگ کو بند کریں، اور یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں ہاں وہ ختم ان کر کو لیں، روک دیں. ہاں اور ہاں، اور اپنا نیوکلیئر جو ہے نا بالکل انریچمنٹ اس پہ زیرو پہ لے آئیں، اور آپ جو ہے نا یہ اپنا بام نہ بنائیں اور یہ سارا کچھ. بٹ انہوں نے یہ بھی ایک لحاظ سے یہ کہا ہے کہ ہم اگر آپ یہ چیزیں مان جاتے ہیں تو ہم سینکشنز میں تھوڑا سا آپ کو ریلیف دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹلی. اب وہ سینکشنز کا جو ریلیف ہے نا، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کیونکہ ایرانی پبلک جو ہے نا وہ بیسکلی سینکشنز کی وجہ سے ہی پٹ رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سینکشنز ہٹ جائے. اب اگر ٹرمپ یہ کرتا ہے کہ جی اسٹریٹس آف ہارموز کو آپ کھولیں، تو میں آپ کے سینکشنز جو ہے نا آئی ڈونٹ نو کس حد تک 50% یا 20% یا 30% یا ٹوٹلی ختم کر دیتا ہوں. This will be a big win for the Americans on the Iranian public opinion front. آپ سمجھ گئے نا؟ اوکے مے بی ٹھیک. ناٹ آن دا گورنمنٹ، کیونکہ وہ پبلک اوپینین جو ہے نا پھر اٹ ول بی ویری ویری پرو، کہ جی ٹھیک ہے اب تو وہ سینکشن ہٹا رہے ہیں تو اب ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کھول دیں، ہم اپنی جو اتنے سالوں سے پس رہے ہیں وہ ختم ہو جائے. سو مطلب these are various games which the US is playing. ساتھ ہی ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں، پینٹاگون نے ایک رپورٹ ریلیز کی ہے کہ جی 2000 امریکن ٹروپس جو ہے نا وہ تیاری کر رہے ہیں ادھر وہ خرق آئلینڈ میں جانے کے لیے اور کیش آئلینڈ میں جانے کے لیے، ایرانین ٹیریٹریز، تو وہاں پہ جا کے گراؤنڈ انویژن شروع کرے. سو یو سی یہ جو ہے نا ایک قسم کا وہ دونوں تو وہ کھیل رہے ہیں نا، they are being مصرفت آپ نے بات کی تھی ڈسیپشن کی، تو وہ یہی ڈسیپشن ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ایک کوئی بھرپور قسم کا کوئی اٹیک جو ہے جس کو جو چاہ رہے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ ٹائپ، وہ پھر جو کر سکے گا ٹرمپ یا پینٹاگون. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو میں ڈسیپشن کی بات کر رہی ہوں وہ ایگزیکٹلی یہی ہے. ٹرمپ اس وقت پتہ ہے کہ وہ پھنس گیا ہے، کیونکہ اس کی جو نا وہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اینڈ اس کی ہاں شپس تو ادھر جا نہیں سکتی اس کے وہ، اور دوسرا یہ کہ جو بیسز اس کے ہیں گلف میں وہ اٹیک ہوئے جا رہے ہیں. سو وہ بھی اس کو جو ہے نا نقصان اس کا ہو رہا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے بلسٹک میزائلز کی کیپیبلٹی اتنی ہے کہ وہ امریکن بیسز کو دور تک ان کو اٹیک کر سکے، ایز ایگزیکٹلی. فار ایز سائپرس، یس as far as even into Europe and deep into Israel and so forth. یس. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہی نوز کہ اب جو ہے نا اس کے پاس شاید گراؤنڈ ٹروپس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہا. اب یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ٹروپس اکٹھے کرنے کے لیے، حالانکہ وہاں پہ مڈل ایسٹ میں اٹ سیلف یہ بیسز کے علاوہ، اور آپ دیکھیں اسرائیل میں امریکن ٹروپس آلریڈی موجود ہیں، بٹ آئی تھنک دے نیڈ مور. اب یس. اس میں یہ ہے کہ ان کے ہاں خود بھی آپ دیکھیں امریکہ میں بہت زیادہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ جو ایلائز ان کے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اس معاملے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گراؤنڈ ٹروپس اور یہ جو نا ایریل بمبارڈمنٹ وغیرہ پہ ہم آپ کا حصہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، وہ برٹن نے کوئی ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کی ہے اور کچھ شپس وغیرہ دیے ہیں، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گراؤنڈ ٹروپس پہ تو نہ یورپینز مانیں گے جو کہ ان کے پرانے ایلائز ہیں، اور جاپان بھی ان کو نہیں مانے گا. تو دے ہیو ٹو یوز دیئر اون ٹروپس. اب ساتھ ہی ساتھ میں ان کو یہ بھی فکر ہے کہ ان کو ریسنٹ ہسٹری کا بھی ان کو پتا ہے کہ 20 سال تو ان کے ٹروپس افغانستان میں بھی تھے، تو انہوں نے کیا اچیو کیا اس میں. دیکھیں نا جی، افغانستان میں 20 سال میں نیٹو کے ٹروپس تھے اور 20 سال وہاں پہ جنگ لڑتے رہے. ان دی اینڈ آف دا ڈے دے اچیو نتھنگ ان افغانستان. وہ طالبان واپس آ گئے اور افغانستان کا جو حال ہے اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں. So all these things put together, Trump will be making a very big mistake. His people are already telling him کہ تم ٹروپس کی گراؤنڈ ٹروپس کا نہ سوچو، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ کسی قسم کی ون ون سچویشن اس کو ملے. So therefore that is why اس نے یہ کہا ہے، سینکشنز کا لارا دیا ہے. اب the point is کہ سینکشنز کا لارا تو بہت اچھا ہے، but will the Iranians accept it؟ کیونکہ وہ ایرانی کہتے ہیں کہ جی ہر دفعہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہر دفعہ تو یہ کہتا ہے اور پھر جو ہے وہ کام نہیں کرتا. اور وہ ہماری صرف ایران کے ساتھ نہیں، آپ ٹرمپ کی اوور آل پالیسی دیکھیں کہ جہاں جہاں اس نے جو ہے کو بات کی ہے وہ اپنی بات سے پھر جاتا ہے، وہ چینج کر لیتا ہے اپنا. ایگزیکٹلی. مصرفت میں تھوڑا سا اس چیز کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی سچویشن میں جب پاکستان فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہو
اور پھر آگے ٹرمپ جیسا ایک ہمارے پاس کردار بھی موجود ہو جس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ وہ اپنی باتوں پہ قائم نہیں رہتا، تو رسک تو پاکستان کے لیے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ اگر پاکستان ایسا کرتا ہے اور پھر اس کو دوسری سائڈ آنر نہیں کرتی تو پھر پاکستان کا بھی تو جو پروفائل ہے وہ خراب ہوگا نا پھر اس میں. تو اس رسک کو ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے اس ٹائم فورن آفس میں؟ ہاں، اگر آپ مجھ سے فرینکلی پوچھیں تو آلدو میں جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ہم نے پہلے بھی یہ رول ادا کیا ہے، اور ظاہر ہے ہم بھی چاہتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی سیکیورٹی داؤ پہ ہے، ہماری اپنی ریجنل سیکیورٹی داؤ پہ ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ اگر اسرائیل جو ہے نا ایران پہ اور حملے کرتا ہے تو ہم پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے اور ہم پہ بھی اسرائیلی اٹیک ہو سکتا ہے. ابھی میں نے پڑھ رہی تھی کہ جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں پہ تہران میں یس. اور جو ہمارا ریزیڈنس ہے اس کے نزدیک کہیں بم وغیرہ گرائے ہیں اسرائیل. اب یو سی وہ اسرائیل وانٹس ٹو ڈریگ اس انٹو دس وار، یو سی دس از دی تھنگ. اینڈ اگر ہم یہ میڈیشن کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم اس میں پھنس نہ جائیں. ہمیں چونکہ ہماری یو ایس کے ساتھ بہت قربت ہوئی ہوئی ہے آج کل، حالانکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یو ایس کے ساتھ بھی قربت کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یو ایس نے بھی ہمیں کئی دفعہ جو ہے نا دغا دیا ہے اور ہمیں جو ہے نا کئی دفعہ مات کی ہے قربت کے باوجود. ہم ان کے نان نیٹو ایلائز بھی تھے، لیکن نان نیٹو ایلائز ہونے کے باوجود ہم نے کتنا نقصان اٹھایا یو ایس کی دوستی کے ساتھ، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے. دس از ویری ریسنٹ ہسٹری. تو وی شوڈ بی ویری ویری کیئرفل. آئی فیل کہ ہمیں میڈیشن پہ اتنا زیادہ اپنا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے، بیکاز ہم کہیں اس دلدل میں پھنس نہ جائے. پھنس تو ہم پہلے ہی گئے ہیں، مسلم امہ پھنسی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو اگر یہ جنگ جاری رہی، اور لگ تو یہی رہا ہے کہ جنگ کافی عرصے تک جاری رہے گی، تو اس کی لپیٹ میں ہم بھی آ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے. نمبر 1 اس لیے کہ ہم مسلم امہ کے حصہ ہیں. نمبر 2 ایران ہمارا پڑوسی ہے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ایرانی ناخوش ہوں، جس سے ایرانی جو ہے نا ہم پہ ٹرسٹ کرنا بند کر دے، جس سے ایرانی جو ہے نا ہمیں اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیں. جو آپ بات کر رہی تھی ٹرمپ کے حوالے سے، وہ جو کل رات جو اس نے ابھی ریسنٹلی بیان دے دیا کہ جی 8 شپس گئی اور وہ میرا تحفہ تھا، تو ایگزیکٹلی یہی زری صاحبہ بھی اسی طرح سے بات کری ہیں. یہ تو ایک بہت ہی پاکستان پہ اس کا ایک ٹال آنا سٹارٹ نہیں ہو گیا اگر ٹرمپ اس طرح کے بیانات دیتے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو ٹرمپ صاحب نے بیان دیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ شپس کس کے لیے جا رہی تھی، کیا وہ پاکستان کے لیے تھی. تو یہ ایگزیکٹلی یہ تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بڑھتا جائے گا. یوں میں اسی کی طرف تو اشارہ کر رہی ہوں آپ کو. میں بتا رہی ہوں کہ ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا. مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں بھی پاور سینٹرز بہت زیادہ ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی کہ جب تک کہ ہم اپنا جو ہے نا معاملہ ٹھیک نہیں کرتے، ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، ہمارے ہاں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی. ہم ٹھیک ہے ثالث کا کردار ادا تو کر سکتے ہیں، میڈیشن کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں جی، ایک طرف ہماری اب یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ میں اس نے کوئی ریزولوشن پاس ہوا ہو کہ جی آپ جو ہے نا ایز پاکستان گورنمنٹ، ایز کنٹری آف پاکستان وی شوڈ ٹیک آن دا رول آف میڈیشن. یہ تو ہمیں پارلیمنٹ کی طرف سے تو ہمیں کوئی ایسا ریزولوشن نہیں نظر آتا. اینڈ unless we take our people on board, unless we take parliament on board، ہمارے لیے ہماری پوزیشن بہت ویک ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، یہی جو بات آپ نے کی ہے کہ اسٹریٹس آف ہارموز سے ایک شپس گئی ہیں اور ہم نے آگے بھجوا دی، دس از لیکنگ ٹرسٹ آف ایران. اب ایران پھر کہے گا بھائی آپ ایک طرف سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات کر رہے ہیں، تو آپ تو بیسکلی ہمیں امریکہ کی بات کرا رہے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے ہم اس کو مانیں. یو سی، اور پھر ایران کے ساتھ یو سی وی مسٹ ریئلائز کہ ایران ہیز شون اٹس ملٹری پاور. ایران نے ڈسپلے کر لیا ہے. ٹھیک ہے، obviously we have a very strong military, there is no doubt. بٹ کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک طرف ہمارا ہندوستان دشمن ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے جو ہے نا مسائل چل رہے ہیں اور بمباریاں ہو رہی ہیں، تو اب ایران کے ساتھ بھی ہمارا ملٹری ایک کانفرنٹریشن ہو جائے؟ از دیٹ what we want? So you see, I mean ہمیں we have to be very careful, and I feel کہ یہ ہم نے کوئی زیادہ سوچ سمجھ کے شاید یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اگر چلو ہم میڈیشن کرتے بھی ہیں، ہم کسی قسم کی ثالثی کرتے بھی ہیں، تو ہم کس حد تک کر سکتے ہیں اور کس قسم کی کریں گے ہم.
کیونکہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم امریکہ کو ناراض کریں. ہم نہیں، ہم بیسکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے نا راضی ہو جائے اور گلف ممالک بھی راضی ہو جائے، اور ہم ایران پہ مجھے لگ رہا ہے کہ پریشر ڈالیں گے، جو کہ ایران ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. تو ہمیں جو ہے نا اف وی وانٹ ٹو بی ٹرو میڈیٹرز، ہمیں دونوں کی بات سن کے کوئی وایا میڈیا نکالنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم نے اب آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو دس، یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ اسٹریٹس آف ہارموز میں جو ہم نے حرکت کی ہے، اگر ہم اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم جو ہے نا ایک چوتھا فرنٹ اپنے لیے کھول رہے ہوں گے، اور وی ول بی لوزنگ دا ٹرسٹ آف ون کنٹری جس کے لیے ہم میڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز وہ امریکہ سمجھے گا کہ بس وہ پاکستان تو صرف ہماری بات کرے گا، اور ایران یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی بات کریں امریکہ کو. وہ پتہ نہیں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. بٹ مس رفت، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پاکستان نے جس طرح یہ رول لے لیا، ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ ایک بیٹ ہے ان کی کہ ان کیس کے اگینسٹ آل آڈس اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس کسی معاملے کو حل کرنے پہ، تو پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی، اور پاکستان ایک بہت سیریس انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گا. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو پریز کر رہی ہے. جو ملیشیا کے صدر انور ابراہیم، انہوں نے ہمارے لیے ہمیں پریز کیا اس کام کے لیے. تو ایک کیلکولیٹڈ بیٹ تو موجود ہے پھر کہیں نہ کہیں. دیکھیے جی، ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم میڈیٹر ہوں یا نہ ہوں، ہماری جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بہت بہت ہے. ویسے بھی پاکستان از ناٹ اے اسمال کنٹری، پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. ٹھیک ہے نا جی. اور ٹھیک ہے، اس وقت ہمارے اقتصادی حالات خراب ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو بھی ہے، ہمارے یہاں غربت ہے، افلاس ہے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن وی آر اسٹل اے ویری 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 امپورٹنٹ پلیئر ان گلوبل پالیٹکس، اینڈ وی ہیو آلویز بین. آپ کو مطلب یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے ہے. ہماری پالیٹکس ہمیشہ، فورن پالیسی ہماری ہمیشہ بڑی کامیاب رہی ہے اور بڑی بیلنسڈ رہی ہے. میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اب اس وقت صرف ہم نہیں ہیں ساتھ، اس میں ترکی بھی ہے شامل اور ایجپٹ بھی شامل ہے. آپ دیکھیں، ہاں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم پہ زیادہ جو ہے نا، ہمیں اپنے اوپر زیادہ پریشر اس لیے نہیں لینا چاہیے کیونکہ میں کہہ رہی ہوں نہ ایجپٹ نیبر ہے ایران کا، تو نہ ترکی نیبر ہے. ترکی تو خیر ایک حد تک ہے، ایک جگہ ان کی ملتی ہے، ان کی بارڈر ملتا ہے، بٹ مین تو 1000 کلومیٹر کا بارڈر آپ کا ہے نا ایران کے ساتھ. ڈائریکٹ امپیکٹ تو ہم پہ ہی پڑے گا. ایگزیکٹلی. سیستان، بلوچستان، یہ تو دے آر جسٹ نیبر، سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہاں بالکل. اگر کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو جائے، اسرائیلی کریں، جس طرح بھی انہوں نے ہماری ایمبیسیوں کے پاس اگر بم پھینکا ہے، وہ ادھر بھی فالس فلیگ جس طرح ہندوستان کرتا رہا ہے، اسرائیلی بھی کر سکتا ہے. تو کیا پھر ہم ایران کے ساتھ جنگ شروع کر لیں گے؟ یو سی وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل آن دس، اور ہمیں بہت اویئر ہونا چاہیے، اور ہمیں امریکہ کو کہنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایز اے اگر ہم سالسی کرتے ہیں پراپرلی، تو ہم امریکہ کو کہتے ہیں بھائی تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ تمہارا تو ایجنڈا کچھ اور ہے اور اسرائیل کا ایجنڈا کچھ اور ہے، اور پلیز فار گاڈ سیک اسرائیل کے ایجنڈا پہ مت چلو، کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہے یہ تو ایگزیکٹلی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے. اب ہمارے پہ کیوں اٹیک انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے ہم پہ اس لیے اٹیک کیا کیونکہ ہم آگے آ رہے ہیں ایز میڈیٹرز. وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کو تو یہ نہیں چاہتا کہ میڈیشن ہو، اسرائیل تو چاہتا ہے کہ ڈسٹرکشن ہو. دیکھیے نا، یہ تو اسرائیل اور یو ایس کو آپس میں مل کے جو ہے نا کو معاملہ اپنا ٹھیک کرنا چاہیے، اور اس ایران سے ہٹ جانا چاہیے، اور ایران کو وہ اسپیس دیں کہ وہ جو ہے نا اپنے اکانومی بھی ڈیولپ کرے اپنے. کیونکہ جی یہ ریجیم چینج کی بھی جب بات کرتے ہیں، ریجیم چینج اس طرح نہیں ہوتا. ریجیم چینج تب ہوگا جب لوگ چاہیں گے کہ ریجیم چینج ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ بہت اس وقت امریکہ چونکہ یہ لے کے ڈیسیژن پھنس گیا ہے، اور یہ جب ایک انسان پھنس جاتا ہے نا تو وہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، اور ڈیسپریشن میں وہ بہت غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے. مجھے تو اس وقت جو سب سے بڑا خدشہ ہے، جس کی ابھی تک کوئی بات ہوئی نہیں ہے، کہ یہ نیوکلیئر آپشن کی طرف نہ جائے. دیکھیں نا جی، امریکہ نے پہلے بھی جو ایک نیوکلیئر بام دنیا کا جو پھٹا تھا وہ امریکہ نے ہی پھاڑا تھا، اور کسی نے ملک نے نہیں کیا. تو اب ٹرمپ صاحب اگر ڈیسپریشن کی طرف جائیں تو I hope and I pray that he doesn't use a nuclear option against Iran. You see, he can do anything. اس لیے we have to be very careful، اور میرے خیال میں ہمیں زیادہ نہیں اپنی گردن نکالنی چاہیے میڈیشن میں. ٹھیک ہے ہم کریں، ہم وہ کانڈویٹ بن جائیں کہ جی ان کے میسیجز ادھر اور ادھر کے میسیجز ادھر،
لیکن ہمیں زیادہ جو ہے نا امریکہ کی طرفداری، امریکہ کا سائڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں پھنس جائیں گے۔ اچھا، انٹرنلی ایران کے اندر اس وقت کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی گورنمنٹ یا اسٹیٹ اسٹرکچر ریزیلینٹ ہے، ابھی تک ہولڈ کر رہا ہے، یا آپ کے خیال سے ویکن ہوا ہے کہیں پہ بھی؟ دیکھیے جی، جب جنگ چھڑتی ہے نا، جب جنگ ہو جائے اور جب آپ کی سروائیول، اس وقت تو ایران از فائٹنگ فار اٹس سروائیول، جب سروائیول کا مسئلہ ہو جائے، جب جنگ چھڑ جائے، تو ایک بہت ہی اسٹرانگ نیشنلسٹک قوم ہے، دے آر ویری ویری اسٹرانگ نیشنلسٹ۔ تو آپس کے ان کے جو اختلافات ہیں، یقیناً میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایران میں ایسے بھی لوگ ہیں، کافی حد تک ہیں، جو کہ گورنمنٹ کے خلاف ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، جو ریلیجس پالیسیز ہیں، حالانکہ کافی حد تک وہ چینج بھی ہو گئی ہیں، اب وہ اتنے ڈاگمیٹک نہیں رہے، لیکن وہ چاہیں گے کہ بھی رجیم چینج ہو اور کوئی ڈیموکریٹک قسم کی رجیم آئے۔ جب میں ایران میں تھی، میں نے کسی کو نہیں سنا کہ وہ شاہ کی حمایت کرتا ہے، اور اگر کسی نے اس گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی کیا میرے پاس یا میرے سامنے، اس وقت تو ڈر کے خیر کرتے نہیں تھے، لیکن اگر کرتے بھی تھے تو وہ کہتے کہ بھئی ہمیں نہ شاہ چاہیے، نہ ہمیں یہ لوگ چاہیے، ہمیں ایک نارمل جمہوریت جس طرح ہوتی ہے، جس طرح وہ ہمارے ملک کی بات کرتے تھے کہ جس طرح کوئی پریزیڈینشیل پرائم منسٹر، ایک گورنمنٹ ہو، ان کے حالانکہ مجلس شورا بھی ہے، پر وہ کہتے ہیں اس کو اسٹرینتھن کریں، ہماری پریزیڈنسی کو اسٹرینتھن کریں، اینڈ اٹ شوڈ بی مور پیپل شوڈ بی انوالوڈ ان گورننس، ان گورنمنٹ میکنگ۔ تو اس طرح کی گورنمنٹ اگر ایران چاہے گا اس وقت، تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس وقت تو صحیح۔ جنگ چھڑی ہے۔ جب جنگ چھڑی ہو تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہیں۔ وہ تو جب امن کے آ جائے گا، جب حالات بہتر ہو جائیں گے، جب ڈیولپمنٹ دوبارہ شروع ہوگی، اور جب کچھ تو ہو سکتا ہے کچھ سال بعد، وہ بھی اس کو ٹائم لگے گا، پھر دوبارہ وہ فورسز شاید شروع ہو جائیں، if the regime continues to be as dogmatic as it is، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ فورسز شروع ہو جائیں۔ ایک لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ جو نئے آیت اللہ ہیں وہ کس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں؟ وہ کہ اپنے فادر کی پالیسیز کو کیری آن کریں گے، یا وہ کچھ ریفارم کا ایجنڈا رکھتے ہیں ذہن میں؟ ابھی دیکھیں نا، یہ مسئلہ یہی ہوا ہے، یہ ان کی جو اسٹوپڈ قسم کی یہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں اسرائیلیوں نے اور یو ایس نے، یہ ٹوٹل رجیم چینج کے برخلاف ہو گئی ہیں، اچھا۔ کیونکہ اب جو آئے ہیں نا، جو آئے ہیں لوگ، انہوں نے ٹاپ ایشلونز کو سب کو اڑانا شروع کر دیا، سب کو مار دیا انہوں نے۔ خود ٹرمپ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہی از کلڈ اینڈ ہی از کلڈ اور فلانا از کلڈ۔ سو وہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا، وہ یہ جو حرکت کی ہے نا، اس سے جو اگر اس کے ذہن میں، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کے ذہن میں رجیم چینج کا تھا، ہی wasn't bothered about the regime، میں نے آپ کو پہلے کہا اس کو تو تیل کی فکر تھی بس۔ اب جو نا رجیم چینج has been put back many many years، کیونکہ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اوپر کے جتنے بھی ان کے ٹاپ لیڈرشپ تھی، اس کو تو اڑا دیا، انہوں نے مار دیا سارے۔ اب جو آئے ہیں دے آر مور ہارڈ لائن، دے آر مور اسٹرکٹ، اور بیکاز جذبہ اب اس طرح ہو گیا نا، دیکھیں نا، ایران ایک ایسا ملک ہے، I mean it's 5,000 years of civilization۔ ایران کہتا ہے آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے، آپ نے ایرانین نیشنلزم کو ٹھیس پہنچائی ہے، ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ So therefore even those who, as I said, are maybe against the regime at the moment، وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم نے ایران کو بچانا ہے اور ان اسرائیلیوں کا اور یو ایس کا ایجنڈا ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ So now we have more hardline people. I mean, the national security advisor is more hardline. The آیت اللہ مجتبہ جو ہیں، جو خامنہ ای صاحب کے بیٹے ہیں، یہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، he is highly educated as all of them are، but he is more hardline than his father۔ His father، ہاں، تو اس لیے ابھی جو، اور میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جنگ کے حالات میں ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب اسی میں کہہ رہی ہوں کچھ عرصہ جو ہے نا، یہ ہارڈ لائن پالیسی ان کی چلتی رہے گی۔ دے ول کنٹینیو ٹو گورنمنٹ، جب یہ حالات، جب انشاءاللہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد ختم ہو جائے، حالانکہ مجھے اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، مجھے لگ رہا ہے ابھی کچھ مہینے اور چلے گا یہ معاملہ، لیکن جب فائنلی یہ ختم ہوگا تو یہی گورنمنٹ جو ہے ایران کی، یہ لوگوں کو بار بار یاد دلائے گی کہ دیکھیں، آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا، آپ لوگوں نے جلوس نکالے تھے، آپ لوگ گورنمنٹ کے خلاف ہوئے، اس کو ویکنس دیکھا یو ایس نے اور اسرائیل نے، اس کو ایز اے سینس آف ویکنس کر کے ہم پہ حملہ کیا ہے۔
We have to be strong, we have to be united, جس طرح کی گورنمنٹس کرتی ہیں at times of war. ٹھیک ہے. تو I think now we are going to face more hardliners, at least for the next few years. بالکل لاسٹ کویسچن مس رفت، یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جنگ ابھی آپ کو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، شاید کچھ مہینے اور چلے، بٹ ایٹ دی اینڈ اس نے ختم ہونا ہے، اور جب بھی اس نے ختم ہونا ہے اس نے کسی نہ کسی سیز فائر، کسی نہ کسی ایک ایگریمنٹ کے طور پہ ہی یہ اختتام پذیر ہوگی. وہ جب بھی وہ مومنٹ آئے گا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو ابھی تو پاکستان میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے، کیا اس ٹائم پاکستان کو گرینٹر کے طور پہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کو ایک گرینٹر کے طور پہ رکھا جائے گا؟ I think so. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت بھول رہے ہیں کہ چین اور روس بھی اس خطے میں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور امریکہ شاید نہیں چاہے گا کہ وہ روس کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کرے، ٹھیک ہے نا جی. انڈیا کے ساتھ اس وقت امریکہ کے جو نا حالات اور ہو گئے ہیں، وہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو، حالانکہ وہ اب کوشش کر رہے ہیں، ان کو جب یہ پتہ چلا ہے کہ ہم میڈیٹر کر رہے ہیں، ناؤ وائسز ان انڈیا آر سیئنگ کہ چلو پاکستان تو کانڈویٹ بنا ہوا ہے نا، یعنی بیسکلی میسیجز آگے پیچھے کر رہا ہے، لیکن انڈیا کو چاہیے کہ وہ کانٹیکسٹ میں بات کرے، اور وہ جو ہے نا کوئی ایسا تجویزیں لائے جس سے جب سیز فائر ہوگی تو کچھ تھوڑا سا جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہو. کیونکہ ایران کا جو بیسک پوائنٹ ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں، ہماری بیسک شرط یہ ہے کہ ختم یہ جنگ ہو، لیکن اس بیس پہ کہ آئندہ کبھی جنگ نہ ہو. You see, it should be the end of all hostilities in the future. We do not want کہ 6 مہینے سال بعد پھر یہ مسئلہ شروع ہو جائے. So that is their base, and that is a very reasonable thing. اور اسی کو ہمیں پاکستان بھی اس بات کو اٹھائے گا، گلف کنٹریز بھی اس بات کو اٹھائیں گی، چین بھی اس بات کو اٹھائے گا کہ دیکھیں جی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس خطے میں انسٹیبلٹی ہو اور جنگ ہو. The only resistance we will, and I'm sure the Americans will also come around to it. The resistance we will face is that from Israel, yes. تھینک یو سو مچ رفت مسعود صاحبہ، آپ نے بہت ہی انسائٹ فل جو ہے تجزیہ دیا ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا ایک رول ابھر کے سامنے آ رہا ہے فیسیلیٹیٹر کا، میڈیٹر کا، اس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ آپ نے ان چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے ذریعے کہ رسک جو ہے وہ کیا انوالو ہے. انہوں نے بہت ہی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ہاں ایگزیکٹلی، بہت کلیئرلی انہوں نے بتایا کہ پاکستان ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس رول کو لے کر، اور بڑھنا چاہیے بھی نہیں، بیکاز آبویسلی وہی بات ہے، اسپل اوور ہمارا نیبر ہے ایران، اور ہمیں مطلب اس چیز کو زیادہ رسپیکٹ دینی چاہیے اس وقت. اور آئی تھنک یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ آئی تھنک بڑے ریزنیبل ہیں. ایران کی ڈیمانڈز ریزنیبل ہے، اور وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو اپنا وزن ہے وہ ایران کے پلڑے میں تھوڑا زیادہ ڈالنا چاہیے، اور ایران کی اس مذاکرات میں ایران کی حمایت کرنی چاہیے، اور امریکہ کو ایک طرح سے راضی کرنا چاہیے کہ وہ اس جنگ کو فی الفور پہ کو ختم کرے اور اس جنگ سے نکل جائے، اور ایران کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو مانے، بجائے یہ کہ اپنی زیادہ منوائے. اور جو جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی جو اس ٹائم خواہش ہے یا ڈیسپریٹ ہے، یا وہ جو چاہتا ہے وہ ان کے آئل پہ نظر ہے، وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا بیک آؤٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر آپ نے تیل لینا ہے، آپ ایران پہ سے پابندیاں ہٹائیں، ایران کا تیل عالمی مارکیٹ میں آئے، اس کے خریدار آئیں، پھر جو بھی فری مارکیٹ کا اصول ہے اس کے مطابق وہ تیل خریدے، جس طرح سے باقی گلف کنٹری سے خریدا جا رہا ہے. آپ کسی پہ دھونس یا دھاندلی کر کے اس کی چیز پہ قبضہ تو نہیں کر سکتے. اور آل دس جب ٹرمپ نے شروع میں کہا تھا آئی ایم اینٹی وار، ہی واز ڈڈ ناٹ ایون، تو آبویسلی وہ اسرائیل کے پریشر میں آ کے اپنے بھی انہوں نے مقصد نکال لیے. اسرائیل کی بات لیکن چل رہی ہے پیچھے. اور اب یہ تو جو باتیں ہیں یہ تو ابھر کے سامنے آنے لگ گئی ہیں. جو کینٹ ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا، جو ان کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کا انسٹیٹیوٹ تھا، اس سے انہوں نے بھی ابھی ریسنٹ ایک پوڈ کاسٹ میں ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ جو ہے وہ پریشرائزڈ ہوئے ہیں. انہوں نے ڈائریکٹلی اسرائیل کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اسرائیل نے ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پریشرائز کیا، اور کہیں نہ کہیں جو ہے ٹرمپ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس کے لیے کوئی تھریٹ پیدا کیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا. اچھا، لیکن جہاں پہ ہم یہ ایک طرح سے ایک نیگیٹو تو نہیں بولیں گے، لیکن پاکستان از پلئنگ ڈیفینیٹلی از پلئنگ این امپورٹنٹ رول.
بٹ اٹس آلسو ییلڈیڈ پازیٹیو ریزلٹس. ایک طرف ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگیٹ کریں گے, تو وہ تو رکوایا ہے ایک طرح سے پاکستان نے. ایگزیکٹلی. اور دوسرا جو اسرائیل نے جو ٹارگیٹ کوآرڈینیٹس بالکل اپنے وہ کر لیے تھے, کیا کہتے ہیں اس کو, اسرٹن کر لیے تھے کہ کہاں پہ ہیں ان کے ٹاپ لیڈرز, فارن منسٹر اور اسپیکر جو تھے. تو مطلب وہ بھی ایک طرح سے انہوں نے, ہم لوگوں نے, پاکستان نے ایگزیکٹلی پاکستان نے انٹروین کیا. اس وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کی ہے کہ پاکستان کی انٹرونشن کے بعد یو ایس نے اسرائیل کو روک دیا کہ بھائی آپ نے. تو دیز آر ہیوج ڈیولپمنٹس آئی تھنک مائلسٹونز. یہ obviously ایک ابھی تک کے اس پہ تو پاکستان کی جو میڈیشن ہے اٹ از ورکنگ, بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر یہ آگے چلتی ہے اور کہیں سے بھی بٹریل ہو جاتا ہے, کیونکہ جنگ ہے نا, یہ تو جنگ چل رہی ہے, جنگ میں تو, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ امریکنس کیا سوچ رہے ہیں, اور سم ہاؤ اگر ہمیں پتہ بھی ہو کہ امریکنس کیا سوچ رہے ہیں, ہمیں بالکل یہ نہیں پتا کہ اسرائیلیز کیا سوچ رہے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ اس سارے پیس ٹاکس کو, اس پیس پروسیس کو سیبوٹاج کر سکتا ہے, اور اگر وہ سیبوٹاج ہوتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پھر اگر پاکستان پہ بھی وہ الزام آ گیا یا تو ایگزیکٹلی, تو اس چیز کو ایک جنگ کے ماحول میں ایک بہت سوچ سمجھ کے, لیکن آبویسلی کسی نے تو یہ جنگ رکوانی ہے, کسی نے تو میڈیٹ کرنا ہے, کیونکہ ڈائریکٹ تو اس ٹائم جو ہے تعلقات نہیں ہیں. امریکہ, ایجپٹ بھی ہمارے ساتھ, ہاں, بٹ جس طرح پاکستان کا کردار سامنے آیا ہے اور پاکستان کو ایک لیڈ رول ملا ہے, یا پاکستان نے لیڈ رول لے لیا ہے. رفعت صاحب نے یہ جو ہائی لائٹ کیا نا کہ ایران کو وہ ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے انڈر اٹس زائنسٹ نیریٹو اسرائیل, تو دیٹ از ویری ڈینجرس تھنگ. آئی مین اگر آپ بارڈر تک اگر آ جاتا ہے اسرائیل, وہ بھی obviously پاکستان کے لیے ایک کنسرن ہے, پاکستان کے لیے ایک میجر کنسرن ہے, پاکستان اس کے حوالے سے بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ ذریعہ اس طرح سے سچویشن ہے, یہ دیکھتے ہیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہے آنے والے دنوں پہ, اس پہ ہماری نظر رہے گی. تو ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا رائٹ سوچ, ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا. اس طرح کی انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو جاری رکھنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں گے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتے رہیں. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.